بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جناب تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، کفار کے لیے اس جہت سے ضرور رحمت تھے کہ کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا تھا تو حضور اس کے سوال کا جواب لازمی دیتے تھے، جناب چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کتنا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جواب ضرور ارشاد فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا اور اس نے کہا میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، جناب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس کا کوئی نفع ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے کانوں سے اس بات کو سنوں گا۔ چنانچہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطلب اس نے کجی پہلے ہی دکھا دی، اس نے شروع میں دل اس سے بات نہیں کو سنوں ذکر گا، کر دیا۔ کانوں سے سنوں گا میں۔ اب یہاں بھی ایک پہلو اس لیے میں نے شروع میں ذکر کیا، سیرت کا ایک پہلو ہے کہ آقا علیہ السلام نے پھر بھی اس کے سوالات سنے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہاں اس کو بھیج نہیں دیا کہ اگر تم جو ہے ایکسیپٹ کرو گے ہی نہیں تو ابھی سے آپ چلے جاؤ، سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ یہاں رک کے ذرا ایک تھوڑی سی لوگوں کی تربیت بھی کر دیجئے کہ اگر علماء کرام سے بھی کوئی سوال کرنے کے لیے آئے، ویسے تو ظاہر ہے ماشاءاللہ تمام علماء کرام جواب دیتے ہیں، تو اگر کسی میں کجی بھی ہو تب بھی اس کو جو ہے جواب ضرور دینا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ اپنوں کو جواب دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ سے نفرت کرتا ہے اس کو اچھے انداز میں آپ جواب دیں۔ تو یہودی جب حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو پہلے کہا کہ نفع دے گی تمہیں بات، کہا میں کانوں سے سنوں گا، تو حضور نے اپنی چھڑی جو ہے، آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ نے اس سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا سل ما شئت، پوچھو جو چاہتے ہو۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی ہے۔ اللہ۔ اور جیسے فتن کی بات کی جائے یا اس طرح کی دیگر روایتیں جتنی بھی ہیں، ان تمام کو دیکھا جائے تو ان تمام میں وسعت علمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ، یعنی پوچھ اب غیب کے سارے پردے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ پوچھو، سوال کرو۔ تو اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ سوال یہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جس دن یہ آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پل صراط کے قریب ایک اندھیرے کے مقام پر لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ۔ کہا کہ سب سے پہلے پل صراط کو کراس کون کرے گا؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقراء المہاجرین، اللہ۔ مہاجر فقراء۔ اچھا، یہاں مہاجرین کے ساتھ فقراء کا لفظ استعمال کیا، یہاں اس جہت سے استعمال کیا کہ جب وہ مکہ پاک سے آئے تھے تو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اسی وجہ سے فقراء کا لفظ ان کو یہ پریویلیج ملے گی۔ جی جی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پوچھا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں سب سے پہلے ان کو کیا کھلایا جائے گا؟ تو کہا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو ہے ان کو سب سے پہلے جو ہے پیش کیا جائے گا، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ بھائی، لہٰذا یعنی یہ پہلی مہمان نوازی ہے اللہ کی پہلی طرف سے۔ مہمان نوازی مچھلی کے نوٹ کر لیں، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ساتھ کھائیں گے وہاں بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے آگے ذکر کیا کہ پھر کیا پیش کیا جائے گا؟ تو کہا ان کو جو ہے بیل کا گوشت پیش کیا جائے گا۔ یہ دوسری مہمان نوازی، یہ دوسری مہمان نوازی، بیل کا اچھا گوشت۔ یہاں پر بھی ہے کوئی بندہ کہ یار مجھے بیل کا گوشت اچھا نہیں لگتا، تو وہاں جو ہے ذائقہ الگ ہوگا، یہاں کا ذائقہ الگ ہوگا۔ وہاں کا تو ذائقہ کچھ اور ہی تو ہوگا۔ جنت تو پھر جنت ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا ان کو پیش کیا جائے گا، پینے کے لیے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے، سلسبیل، اچھا، اس سے جو ہے ان کو پانی پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تمام باتیں ہوں گی تو پھر اس نے کہا میں آپ سے ایک اور بات پوچھنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور وہ در حقیقت میں جو ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے کی پیدائش کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ وہ سوال تھا کہ 1400 سال پہلے جس وقت ایک جہالت کا دور ہے، نہ سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں، کوئی ایکس رے نہیں ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیبورٹری نہیں ہے، کچھ نہیں، لیکن قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حسین انداز کے اندر مکمل بیان فرما دیا کہ کس انداز کے اندر جو ہے وہ پیدائش کا، جیسے قرآن کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اس انداز میں ذکر کیا اور فرمایا کہ بیٹا کس انداز میں ہوتا ہے، بیٹی اس میں مابہل امتیاز کیا چیز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی حدیث مبارکہ میں عورت و مرد کے کروموزومز کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے ڈیٹیلنگ بتا دی کہ کس کا کروموزوم کس پر حاوی ہو جائے تو مطلب بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، پوری میڈیکل سائنسز میں جو ایمبریولوجی میں جو پورا کلیئر ہے۔